إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجپال، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین
امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر سامعین گرامی قدر، وطن عزیز پاکستان دنیا کے اندر کفر کی آنکھوں میں چبھتا ہوا ایک تیر اور ہندوتوا کی نیتوں کے اٹھ کا سبب اور باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس پاکستان کو اسلام کا ایک قلعہ بنا کر کے اور کفر کو ناکوں چنے چبھوانے کے لیے اس پاکستان کو وجود بخشا ہے۔ عام احباب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں اب تک 2 ریاستیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں۔ پہلی ریاست خاتم النبیین آقا دو جہان سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر مدینہ الرسول، مدینہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود اب تک الحمدللہ اس دنیا کی ہستی پر دنیا پہ موجود ہے، اور الحمدللہ دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قیامت تک یہ مدینہ طیبہ موجود رہے گا، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا۔ دوسری ریاست پاکستان ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ان 57 ممالک میں کسی ایک ملک کا بنیادی مقصد 2 قومی نظریہ نہیں تھا، کسی کا مقصد بنیادی طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کسی سے لڑائی جھگڑا جنگ اور اپنے ملک کی آزادی کسی کا بنیادی مقصد دیکھا۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہوا تو ملک پاکستان کو حاصل ہوا۔ ہندو نے اپنی تنگ نظری دکھائی اور مسلمانوں کو ان کا جینا حرام کیا، اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر ایک مظلوم قوم ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے نوازا تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے تب بھی بلند تھے، مسلمان تب بھی اٹھے، تحریک آزادی چلائی۔ 1940 میں یہاں پہ معیار پاکستان منٹو پارک کے اندر قراردادیں منظور ہوئی، اور 7 سال کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر آیا، اور وجہ، سبب اور بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان دنیا کے نقشے میں آیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے کے لیے آیا۔ جیسے آج سے 1400 سال قبل مدینہ لا الہ الا اللہ کے لیے اٹھا تھا، آج تک اس کی در و دیوار لا الہ الا اللہ سے گونج رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس کی قیادت سے، اس کی سیادت سے پوری دنیا پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار ہو رہا ہے، اور
پرچار ہوگا اور پوری دنیا میں اس کلمے کا پرچم لہرایا جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ ملک پاکستان یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ اٹامک پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ جب پاکستان اٹامک پاور بنا، 57 اسلامی ممالک میں واحد ایک ملک جس کو اللہ نے ایٹم عطا کیا، یہ آج اتنے انجام گزر جانے کے بعد بھی اگر یہ انڈیا آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہا ہے، ایٹم اس کے پاس بھی ہے، ایٹم پاکستان کے پاس بھی ہے، وہ جو آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ایٹومک پاور کا اس کے اوپر روب ہے۔ یہ اللہ نے ان کافروں کے اندر روب رکھا، بدر کے اندر بھی یہی تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں روب طاری کر دیا، خندق میں بھی یہی تھا، اللہ نے ان کے دلوں پر روب طاری کر دیا۔ افراطی قوت مسلمانوں کے پاس کم تھی، وسائل کم تھے، ہتھیار کم تھے، مسلمانوں کے پاس دفاعی طاقتیں کم تھی، لیکن پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کہا کرتے ہیں کہ جہاد ملکوں سے جنگ نہیں ہوا کرتی، جہاد زمین والوں سے جنگ نہیں ہوا کرتی، یہ جہاد جنگ ہوتی ہے لوگوں سے جنگ ہوتی ہے، لوگوں کی جنگ نہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان جنگ ہے، مدد ساری آسمان سے اترتی ہے، نصرت اللہ مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ آج اگر اللہ نے مسلمانوں کی دنیا میں ساتھ رکھی ہوئی ہے تو یہ صرف پاکستان کی وجہ سے کہ اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جب پہلی مرتبہ اٹامک پاور بنا تو فلسطین میں کیا نعرے لگائے تھے؟ فلسطین میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی کہ آج مسلمان بھی دنیا کے اندر سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو گئے۔ اللہ اکبر بھائیو، یہ جنگی صورتحال انڈیا میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب رات کے اندھیرے میں پاکستان کے تقریباً انڈین میڈیا کے مطابق 9 مقامات اور پاکستانی میڈیا کے مطابق 6 مقامات پر 24 میزائل ڈالے اور اب تک 31 شہادتیں اور 57 زخمی جو ہیں اس وقت موجود ہیں، 31 شہید ہو چکے۔ ہمارے مرکز طیبہ میں جامعہ مسجد ام القریٰ مریکے میں میزائل مارے گئے، یکے بعد دیگر 3 میزائل، اور مسجد ام القریٰ شہید کر دی گئی۔ وہاں کے سیکیورٹی ممبران جو تھے وہ اس میزائل کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے مجاہدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہاولپور میں مولانا مسعود اظہر حفظہ اللہ کے مرکز سبحان اللہ کے حملہ ہوا، میزائل داغے گئے اور اس میزائل کی زد میں آتے ہوئے مولانا مسعود اظہر کے اپنے قریبی 11 رشتہ دار شہادت کو نوش کر سگی بیٹی، سگا ان کا جو داماد، نواسے نواسیاں، وہ معصوم بچے، وہ معصوم کلیاں تلف کر دی گئی، جنہوں نے ابھی امن کا لفظ سیکھا تھا، جنہوں نے ابھی اپنی توتلی زبان میں کلمہ پڑھنا شروع کرنا تھا، جنہوں نے ابھی اسلام کا پرچار سیکھنا تھا، جنہوں نے ابھی دنیا کو دکھانا تھا جہاد ہوتا کیا ہے، جنہوں نے تیار ہونا تھا، جنہوں نے ابھی قرآن مجید کے الفاظ سیکھنے تھے، انہیں تلف کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ پاکستان میں بیٹھے دہشت گردوں میں حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں،
جہاں پر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، جہاں پر جو ہے ہندوؤں کو مارنے کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے. یار یہ 6 سال کے بچے، 4 سال کے بچے کیا دہشت گردی ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی کفار کی طاقتیں اتنے بڑے بڑے ایٹمز رکھنے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اسلحے رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی طاقتیں رکھنے کے باوجود، 7-8 لاکھ تعداد کی افواج رکھنے کے باوجود اگر ڈرتے ہیں تو ان مدارس سے ڈرتے ہیں، ان ڈھاتوں پر بیٹھ کے پڑھنے والے علماء سے ڈرتے ہیں، ان مجاہدین سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، طاقتیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے پاس افرادی قوتیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے پاس میزائل ٹیکنالوجی کفار سے کم ہے کوئی مسئلہ نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، تم ہمیشہ ضرورت رکھو. یہ غزوہ ہند، اس کی چنگاری جو ہے یہ پھوٹ پڑی اور انڈیا میزائل لا کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے پاکستان کو فتح کر دیا. رات جب نیوز سنے، رات زی نیوز انڈیا کا، اللہ کی قسم اگر بندے نے ایسے حالات کے اندر اگر ہم سب مسکرانا ہونا تو زی نیوز لگا، انڈیا ٹوڈے لگا. رات سے لے کے اب تک انہوں نے اپنے نیوز کے اوپر لاہور کو فتح کر لیا ہوا، اور میں اس وقت بہارت میں کھڑا جمع پڑا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس وقت لاہور کے ارد گرد جو سمندر ہے اس کے ساحل پر قبضہ کر لیا ہوا. یہ ان کے نیشنل ٹی وی کی نیوز ہے. اور انہوں نے پشاور میں دھماکے کر دیے، انہوں نے کراچی میں دھماکے کر دیے ہوئے ہیں، اسلام آباد کا ایئرپورٹ اڑا دیا ہوا ہے. انڈیا نے اپنے نیوزوں کے اندر پاکستان کو صبح ہستی سے ختم کر دیا ہوا ہے. مجھے تو خدشہ تھا کہ یہ نہ کہ یہ قائد اعظم علامہ اقبال کو یہ بے ہوا کر دیا، جیسے وہ جھوٹ کے پلندے وہاں پہ بولے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے انہیں، پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں، کہاں سے انہوں نے جرنلسٹ پڑھ لیا ہے، کہاں سے انہوں نے صحافت پڑھ لی ہے، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا ہے. نیوز پر بیٹھ کر یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نیوز پر بیٹھ کر ہی صرف پاکستان کے یہ خواب دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مجاہدین کشمیر کو بھی فتح کر لیں گے، دلی کے اوپر اپنا جھنڈا بھی گاڑ دیں گے. اللہ کی رحمت سے وہ دن دور نہیں جب اسلام کا پرچم اس دلی کے اندر گاڑا جائے گا، اس ممبئی کو اڑایا جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنوں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، تم ہی دنیا کے اندر فاتح ہو، تمہیں ہی اللہ سر بلند رکھے گا. اللہ رب العزت مومنین سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور یہ غزوہ ہند حضور علیہ السلام نے فرمایا اصابتان من امت احرزهم اللہ من النار، 2 میری امت کے گروہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. تغزو من الہند، اصابت تغزو من الہند، پہلا گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ غزوہ کرے گا، ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرے گا، ہندوستان کے ساتھ قتال کرے گا، ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، ہندوستان کو اس صفحہ ہستی سے مٹائے گا، ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا. اصابت تغزو من الہند واصابت تغزو مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کرے گا. اس حدیث کو لے کر کے یہ غزوہ ہند صحابہ نے اپنے دور میں کرنے کی کوشش شروع کر دی. تب سے اس غزوے کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ ہندوستان حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا. حضور علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو معجزہ شق قمر ہوا تھا، یہاں کا ایک اس وقت کا صدر جو تھا، اس وقت کا بادشاہ جو تھا، یہاں
وفات ہوئی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، واپس آیا، راستے میں فوت ہو گیا، پھر یہاں پر جو ہے ہندوستان کے اندر اس کے بیٹے نے حکومت کی، آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ جو ہے لوگ وہاں صحابہ وہاں سے یہاں آئے، اسلام کا پرچار ہوا، پاکستان میں اسلام آیا، اسلام کا غلبہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت پیشگوئی کر دی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ جہاد ہوگا، صحابہ نے کوشش شروع کر دی۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدنا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، وبا ہو کر رہے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں اس غزوہ ہند میں شریک ہوں گا اور شہادت اپنی جو ہے جان شہادت نوش کروں گا، اور غازیہ بھی زندہ رہا تو غازی بن کر کے کافروں کی راتوں کی نیتوں کو بھی اڑاؤں گا، کافروں کو سطح ہستی سے ختم بھی کروں گا، زندہ رہا تو غازی بن جاؤں گا، اگر میں فوت ہو گیا تو شہید ہو جاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوششیں کی، اس کے بعد چلتے چلتے سلطان محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی تک یہ باتیں آئی، انہوں نے انڈیا پر حملہ کیا، ہندوستان پر حملے کیے، ہندوستان کے ساتھ غزوہ کیا، جہاد کیا، ان سے قتال کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، ان کے ساتھ مجادلہ ہوا، ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا، لاشیں گرائی گئی، ان کو اس دنیا کے اندر ان کا خون بہایا گیا، اور اللہ کی قسم اس سلطان نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ میں لکھا کہ اس سلطان نے ان کے اوپر حملہ کیا، ہندوؤں کو مارا، ختم کیا، اور ان کا سب سے بڑا اس وقت کا خدا سومنات تھا، اس سومنات کے بت کو گرایا اور ختم کیا، اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور دنیا کے اوپر ایک مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سچی ہے اور سچی ہو کر رہے گی، غزوہ ہند اب بھی ہوا، بابا ہوتا رہے گا، یہ قیامت کی دیواروں سے پہلے پہلے ہندوستان کو آزاد کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا، اللہ کی رحمت سے ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا جائے گا، ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے گا۔ اللہ نے پاکستان کو بڑی ہمت اور طاقت دی ہے، بڑا ایٹم دیا ہے، بڑی پاک فوج عطا کی ہے، پاک فوج کہتی ہے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہتے پاک فوج تو میدانوں میں لڑ رہی ہے، پاک فوج اتنی حوصلے بلند رکھتے، اتنے حوصلے پاک فوج کے نہیں بلند جتنے پاکستان میں بیٹھی ہوئی عوام کے بلند۔ یہ صرف ایمانی طاقت، اللہ پہ بھروسہ، ہمیں ایٹموں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے میزائلوں پہ کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں اپنی طاقتوں میں کوئی بھروسہ نہیں، صرف بھروسہ ہے تو اللہ کی رحمت پہ ہے، اللہ کی نصرت پہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، فتح آ جاتی ہے، نصرت آ جاتی ہے، تو پھر لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ یہ کشمیر جو ہے، جموں کشمیر آپ کو آزاد ہوتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کی رحمت سے بمبئی کے بمبے جو ہیں یہ اڑائے جائیں گے، دلی کے اندر دلی کو ترنت بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب ہندوستان کو پاکستان بنایا جائے گا، اس میں پاکستان کی حکومت اسلام کی حکومت آ کے رہے گی۔ اس جنگی حالات کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں آیت نمبر 45 ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم سے کوئی لشکر بھیڑ پڑے، لڑائی کرنا شروع کر دے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کام کیا کرنا؟ ثابت قدم رہنا، بخلاہٹ کا شکار نہیں ہونا، ثابت قدم، حوصلے بلند، جذبے بلند، حوصلوں کو پست نہیں ہونے دینا۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، ان کافروں کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرنا، ذکر الہی۔ ہم میں یہ بہت بڑی کمی ہے۔ مجاہدین
لائن آف کنٹرول میں کھڑے لڑ رہے ہیں، اور آج رات کے اندر اندر مارکے بھی ہوئے ہیں، وادی کے اندر جڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہندو فوجی مارے بھی گئے، جہنم واصل بھی کیے گئے، ویڈیوز بھی آئی ہیں، اور وہ واویلا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ پاکستان مار دیا اس نے ہمیں، پاکستان نے ہمیں ختم کر دیا، فوجیوں کو حملہ کر کر کے مار دیا، وہ سویلین پر حملے کر رہا ہے، وہ معصوم شہریوں پہ حملے کر رہا ہے، پاکستان پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یار ہم بڑے نا جو ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم امن پرست لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، ہم تمہارے سویلین پر، عام شہریوں پر حملہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، تم نے ہماری مسجدوں میں بم مارے ہیں، تم نے میزائل ہماری مسجدوں میں مارے ہیں، ہم تمہارے مندروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم تمہاری فوجوں کو مارے، تمہاری طاقت کو ختم کریں گے۔ اور اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ جنگ کی حالات کے اندر کافروں کے بچوں کو بھی مارے، اسلام کافروں کی عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام کافروں کے بزرگوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں اگر یہ بزرگ اور بچے اور عورتیں آگے آ کر کے ہمارے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں، ہمیں مارنے کی کوشش کریں، تو پھر جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے بصورت دیگر۔ اسلام نے کافروں کے بھی بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ اسلام اتنا امن پسند دین، اسلام اتنی محبت والا دین، اور اس کے مقابلے میں اسلام کو دہشت گرد قرار دے کر کے اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، پہلا کام کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ فوج کی غلطیوں کو نکالا جائے، فوج سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، جنرلوں سے اختلاف ہو سکتے ہیں، کرنلوں سے ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، وہ اپنا حق اپنا لے سکتا ہے، لیکن یہ جنگ کے حالات کے اندر فوج کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ جنگی حالات میں فوج کو پتہ کیا کرنا ہے، وہ انہوں نے پیدا ہونے سے لے کر کے آج تک ٹریننگ ہی حاصل کی، انہوں نے باٹلوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں، ان کو سکھایا یہ گیا ہے کافر کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، قتل کرنا، مرنا یا مارنا، شہید ہونا یا جہنم واصل کرنا، ان کو سکھایا یہ جاتا ہے۔ ہم فیس بک پر بیٹھ کر کے بڑے دانشور بنے ہوتے ہیں اور ان سے بڑے جنرل کرنل بنے ہوتے ہیں، نہیں جی انہوں نے مسجد میں حملہ کیا تو اس کا مندر کا سوٹو نہ ہونا۔ یہ فوج بہتر جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب ہر چیز کو ہمیں بتا نہیں سکتے۔ اب حملہ ہوا ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ 16 دن بعد پاک فوج نے جواب دیا تھا، اور جواب ایسا دیا تھا کہ دنیا دیکھتی رہی۔ اور کل بھی آئی ایس پی آر نے کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان نے امرتسر پر حملہ کر دیا، جموں پر حملہ کر دیا، پاکستان نے ڈرون بھیج دیے۔ کہا ہم نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، ابھی تک ہم نے صرف دفاع کیا ہے۔ اللہ کی قسم اب جب ہم کریں گے، جب جوابی وار کریں گے، پھر انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر پوری دنیا کا میڈیا بتائے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہو کیا ہے۔ اور حوصلے بلند رکھنے ہیں، حوصلے، قدم مضبوط، اعصاب مضبوط، کمزور نہیں ہونا، فوج کو ہلہ شیری دینی ہے، فوج کے حوصلوں کو پست نہیں کرنا، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر جاری رکھو، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑو۔ فوج کے حوصلے بلند کرنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑگڑانا۔ ہم ابھی جنگ کے لیے نہیں جا سکتے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ پاکستان کو یہ ضرورت پیش پڑے، پاکستان کے اوپر یہ جنگ مسلط کر دی جائے کہ لوگوں کو نکلنا پڑے، اللہ یہ وقت نہ لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جنگ کی دعا کرنے سے، لیکن جب جنگ مسلط ہو گئی پھر انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ مریں گے یا مار کے آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ مر گئے پھر بھی شہید،
زندہ رہے پھر بھی غازی، اور یہ انشاءاللہ مر گئے پھر بھی جہنم، زندہ رہے پھر بھی جہنمی، انشاءاللہ یہ جہنمی کتے ہی رہیں گے، ہم انشاءاللہ ہر دفعہ ہر جگہ پہ سرخرو رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ وہ وقت نہ لائے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا کرنے کا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں فلاح دے دے، کامیابی دے دے، اللہ تمہیں دنیا کے اوپر غالب کر دے، دنیا کو مغلوب کر دے، کافروں کو صفائے ہستی سے مٹا دے، تمہارا پرچار دنیا کے اندر کر دے، لعلکم تفلحون، اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ، فاذکروا اللہ۔ تیسرا کرنے کا کام وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگلی ہی آیت انفال 45-46 آیت نمبر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اللہ نے جو جو بتلایا، یہ پچھلے دو احکام ہم نے ابھی پڑھے، یہ اللہ کے بتلائے ہوئے، ان پر کاربند رہنا ہے، عمل کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور فرمایا چوتھا کام کیا کرنا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، جنگ کے وقت آپس میں نہیں لڑائی جھگڑے کرنا، اور تو پی ٹی آئی دا، تو عمران خان دا، تو نواز شریف دا، تو بھٹو دا، تو زرداری دا، تو فلائیں، تو پٹواری دے، تو یوتھیا، تو جیالہ دے، تو لیگیا، یہ جو ہے یہ تان و تشریح نہیں کرنے، القابات نہیں دینے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے، فَتَفْشَلُوا، تمہاری ساتھ ساری دشمن کے اوپر سے اٹھ جائے گی، تم پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں نکل جائیں گی، اللہ کہتے ہیں تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تمہارا روب کافروں سے ختم ہو جائے گا، کافر تم پر غالب آ جائیں گے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کر دو، خان کون ہے اس وقت ختم کر دو، نواز شریف کون ہے اس وقت پس پشت ڈال دو، کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، خاموشی سے دیکھتے رہو۔ جنگی حالات ہیں پاکستان کے اوپر، اس وقت جو ہے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دشمن دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں کتنے متحد ہیں، آپس میں کتنے مخالف ہے۔ دشمن پاکستان کی عوام کو دیکھ رہا ہے، عوام اگر متفق ہے فوج کا مرال اور بلند ہوگا، عوام آپس میں متحد نہیں ہے فوج کا مرال ڈاؤن ہوگا۔ اور پانچواں کرنے کا کام اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پانچواں کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ جب تم نے حوصلے بلند رکھ لیے، اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اور اس کے بعد آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کر دیے، وَاصْبِرُوا، اب صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر یہ والا نہیں یار انہیں اٹم مارتے تھے ہوں اسی صبر کر لینے ہیں، خیر کوئی کر بھائی اسلام امن کا درس دیتا ہے، ایسا صبر نہیں۔ صبر لیکن دشمن کو اس کو بتلاؤ کہ ہم الحمدللہ زندہ ہیں، ہم الحمدللہ بے یار و مددگار نہیں ہیں، اس کو جواب بھی دینا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا، اصل میں یہ پروپیگنڈا ادھر سے ہی آتا ہے کہ حملہ کر دو، مار دو، گرا دو۔ انہوں نے انڈیا والوں نے، بی جے پی والوں نے اور RSS والوں نے اپنی حکومت پر چڑھائی کی نا کہ پاکستان پہ حملہ کرو، کر دے کیوں نہیں، اتنے دنوں کے دھمکیاں دی جا رہے ہو، حملہ کرو۔ اس نے حملہ کیا اور وہاں سے پاکستانی طیارے فضا میں اڑے، 5 بڑے ان کے طیارے رافیل 3 سمیت اور 2 اور بڑے جنگی طیارے، جنگجو طیارے، انہوں نے کچھ ہی لمحات کے اندر مار کر کے نیچے گرا دی۔ کچھ لمحات کے اندر انہیں 1 ارب اکانومی ان کی جو ہے نیچے آئی، اور اس کے رافیل کے شیئرز گرے اور F-17 تھنڈر کے شیئرز اوپر گئے، اور جو ہے اللہ نے پاکستان کو اس وقت ایک جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک بہت بڑی فتح دی۔ انہوں نے اس وقت اپنی حکومت کو جو ہے اکسایا، اور جو ہے اکسانے کے جو ہے ضد میں انہیں جو نقصان اٹھانا پڑا وہ ناقابل اختلافی تھا۔ اپنی فوج کو اکسائیں نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے، اللہ کی رحمت سے گھبرانے
کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے انشاءاللہ اگر فوج دی ہے، فوج کو حوصلے بھی دیے ہیں، فوج کو اسلحہ بھی دیا ہے، فوج کو میزائل بھی دیے ہیں، فوج کو ٹینک بھی دیے ہیں اور چلانے کی طاقتیں بھی دی ہیں. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کریے، اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر رحمت فرمائے، ملک پاکستان کی عظمت بلند فرمائے. اللہ اس ملک کو تا قیامت آباد رکھے. دشمن کی آنکھوں میں پھٹکنے والا یہ ملک اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا. یہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. بڑے آئے بڑے چلے گئے اور بڑے آئیں گے بڑے چلے جائیں گے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.